حضرت معلیہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتوں کو روانہ کرتے وقت ایک بات بیان فرمائی تھی کہ علماء کی خدمت میں جا کر صرف دعاؤں کی درخواست کرنا اور اپنی کارگزاری سنانا، کیا عجیب غریب اصول بنایا۔ آپ اگر اس پر غور کریں گے تو اسلام کا ایک بڑا حصہ، ایک تعلیم کا بڑا حصہ اس اصول میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ لیکن آج بے وقوف لوگ سیدھے آ گئے، جے سال لگئی تمہیں، کسے پوچھ رہا سو؟ امام صاحب کو، تمہیں سال لگا کو ہیں؟ نہیں لگے تو پہلے لگاؤ، نہیں تو کم سے کم 4 مہینے تو بھی جاؤ، تمہارا پڑھ کو آنا بیکار ہے جب تک کہ سال نہیں لگ۔ میرے ساتھ ہوا ہے بھائی، میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک آدمی مثال دے کے سمجھا رہا ہے مجھے، عالم تو ہو گئے الحمدللہ تمہیں، لیکن یاد رکھو سال لگایا ہوا عالم کی مثال پورے حافظ کی طرح ہے۔ سال لگایا ہوا عالم کی مثال پورے حافظ کی طرح ہے، اور جس نے سال نہیں لگایا وہ 10 پارے کا حافظ کرتا ہے۔ کیا مثال دیا رہا، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی تربیت کے لیے حضرت معلیہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کلمات، وہ جملے، ایک ایک بات بھی ایک اصول کے قائم مقام ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ زبردست باتیں ہیں، میں پڑھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں، اللہ نے کتنے علم سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ ایک ایک بات میں کئی کئی اصول چھپے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے، من مانیاں کر رہے ہیں، نہ علماء کی قدر ہے، نہ ان کا احترام ہے، نہ ادب ہے۔ عالم اگرچہ کہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے چوم و چرا کرنے کا حق ایک عام آدمی کو نہیں دیتی شریعت، شریعت خود نہیں دیتی، لیکن ہر دوسرا تیسرا آدمی مسلم بن کے پھر رہا ہے، اصلاح کرنے والا گھوم رہا ہے۔ کیا جے نمازاں ڈھنگ سے پڑھا نہیں کرتے، کیا تم نے تنخواہ زیادہ ہوگی کیا؟ یہ تنخواہ کا بھی ایسا سسٹم بنایا، اللہ معاف کرے، علماء اکثر غریب ہوتے ہیں، تنخواہ لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر عالم خود استطاعت والا ہو، اس کا اپنا کاروبار ہو، اس کی اپنی اس کے کسب ہو، اس کا حق میں۔ پڑھنے کے لیے بچپن میں بھیج دیے، نہ کچھ فن سیکھ سکے، نہ کچھ مہارت حاصل کر سکے، پڑھتے رہے، مسجدوں میں آئے تو غلام بن کے رہ گئے، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ صحیح بات بول سکتے ہیں، نہ لوگوں کو شریعت کے مطابق بتا سکتے ہیں، کمیٹی والے جیسا بولنا ویسا سننا، ذمہ دار احباب جیسا بول۔ میرا مسئلہ نہیں بھائی، بس میرے اوپر قیاس کریں گے، میں وہاں بھی جھکیا نہیں، یہاں بھی جھکتا نہیں۔ شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمیں اپنی بات کی نہیں سنے تو کسی کی اور کیا سنیں گے؟ مسئلہ جو ہے وہی بیان کریں گے۔ لیکن آپ اکثر مساجد کا حال دیکھو، امام کس کے تابع ہوتا ہے؟ حالانکہ شریعت نے یہ حکم دیا تم سب امام کے تابع ہو۔ شریعت کیا بولتی ہے؟ تم سب کس کے تابع ہو؟ امام کے تابع ہو۔ اور امام قرآن و حدیث کے تابع ہے، عوام امام کے تابع، اور امام کس کے تابع؟ قرآن و حدیث کے تابع، شریعت کے تابع۔ اب پورا سسٹم الٹ گیا، امام تو ہے برائے نام، لیکن وہ کس کے تابع ہے؟ کمیٹی کے تابع، ذمہ دار احباب کے تابع۔ یہ ایک سسٹم آ گیا ہے، جب سے کیا ہو گیا، حق گوئی میں فرق پڑنے لگا، ایسا فرق پڑتا گیا، آج کئی مساجد کا یہ حال ہمارے سامنے ہے کہ امام جمعہ کا بیان کرنے سے پہلے صدر سیکرٹری کو پوچھتا کرتے کیا بولنا یہ جمعہ، تمہیں خوش رہ سکا کیا مینٹین کرنا، جاؤ جی ذرا نماز کی فضیلت بول کو آ جاؤ، بس آپ کو نماز کے اوپر فضائل اعمال میں، منتخب حدیث میں جو روایتیں پڑھ کو رہتا وہ سنا دل کو، نماز پڑھو میرے بھائیوں بول کو چلے جاتا۔ سود، رشوت، حرام کاریاں جو معاشرے میں پھیلی ہیں، مجال ہے اس کی بول دے، نہیں بول سکتا۔ ہم لوگوں نے بنایا ہے یہ سسٹم، پکڑ آپ کی ہوگی، یعنی پبلک کی ہوگی، پبلک کی پکڑ ہوگی، یاد رکھو۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام صاحب نہیں بول رہے تو ہم نہ کیسا پکڑ ہوتی ہے، سوال آتا نہیں کیا جی تمہیں نہیں بول رہی تو ہم نہ پکڑ ہوتی، ہم نہ ڈرا رہی،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام پبلک کو یہ حکم دیا کہ تمہارا امام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں قرآن و حدیث کے حساب سے چلائے. سیلیکٹ تمہیں کرتی سو اور تابع کس کے بنا ڈالتی؟ کمیٹی کے بنا کو چھوڑو. جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا اس وقت تک حق بات مسجد کے ممبروں سے نہیں ابھرے گی. ایک کا دکا بول رہا ہے تو وہ کہہ بھی حساب کو نہیں. سارے ائمہ حق بات بولنے پر قادر ہوں اور اتنی طاقت عوام کی طرف سے ان کو ملے کہ وہ دو ٹک بھی بات کرے کہ قرآن و حدیث میں ایسا ہے، معاشرے میں ایسا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. وہ ان کو بولنے کی اتنی طاقت ہونی چاہیے. یہ ایک دو جنے بول رہے ہیں تو اس سے معاشرہ نہیں سدھرتا. سب کے سب ائمہ جب سارے شہر میں ایک صدا لگائیں گے اور سب کو قرآن حدیث کی صاف صاف باتیں سنائیں گے، تب جا کر معاشرے میں کیا آئے گا؟ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، رجوع اللہ کا مادہ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا، اس کی خشیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا. آج پورے شہر کے اندازہ آپ لگا کر دیکھیں، 4-5 علماء کے علاوہ آپ کو ہر ایک عالم کمیٹی کے تابع ملے گا. پورے شہر کا اندازہ لگاؤ، میں لگا کے بول رہا ہوں. ہر ایک مسجد کا امام اپنی کمیٹی کے پیچھے چل رہا ہے. حالانکہ کمیٹی کو امام کے تابع ہونا ضروری ہے، مصلیوں کو امام کے تابع ہونا ضروری ہے، اور امام کو قرآن و حدیث کے تابع ہونا ضروری ہے. تب یہ سسٹم اچھی طریقے پر چلے گا. معاشرہ ہماری سنتوں پہ آئے گا، معاشرہ حرام سے بچے گا، معاشرہ سود سے بچے گا، معاشرہ رشوت سے بچے گا، معاشرہ برائیوں سے بچے گا، عورتیں بے پردگی سے بچے گی. کسی محلے کی خبر آئی، امام صاحب نے کھڑے ہو کر پردے کے بارے میں 5 منٹ بھی نہیں بولے. باہر سے عورتوں کی نکالو رہے سے امام کو. ہمارے خلاف بول رہا، بولیں گے نہیں، سنائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں تو پھر ہمارے عمل سدھریں گے کیسے؟ تو میں اسی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو امام کے تابع ہونا چاہیے اور امام کو قرآن و حدیث کے تابع ہونا چاہیے. تبھی جا کر معاشرے کے اندر اسلامی زندگی پنپ سکتی ہے، ورنہ پھر غلامیت پنپے گی. یاد رکھ لو، ہم خود اپنے امام کو غلام بنا لیں اور سمجھیں کہ اس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. امام کے پیچھے نماز پڑھو، غلام کے پیچھے نہیں. امام کو امام کا درجہ دو، عالم کو عالم کا درجہ دو، شیخ کو شیخ کا درجہ دو. جس کا جو درجہ شریعت نے بیان کیا اس کے اوپر اسے باقی رکھو. تبھی ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف جائے گا، سدھار کی طرف جائے گا، صلاح کی طرف جائے گا، تقوی کی طرف جائے گا، طہارت کی طرف جائے گا. ورنہ ہمارا جو سسٹم ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. اب امام صاحب اتنا کیوں مجبور بن رہے ہیں بھائی؟ مسئلہ پیٹ کا ہے. زیادہ بولیا، چلو نکلو نکلو نکلو، بس تمہیں بہت بول ڈالے. کیوں نکلنا پڑا اس کو؟ کیونکہ وہ عوام کے ٹکڑوں پہ پلنے والا غلام ہے. اس لیے میری سوچ یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ کسی کے غلامی کے بارے میں تصور تک نہ کر سکے، اور ہر امام مسجد کا اتنا خود مختار ہو کہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ دے. لیکن یہ مسئلہ اتنا آسانی سے حل نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا. انقلاب اسی وقت آئے گا جب پبلک کے اندر انقلاب آئے، مصلیوں کے اندر انقلاب آئے، پبلک کی ذہن یہ بنے کہ ہم غلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جب تک آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارا بولنا بھی بیکار، سنانا بھی بیکار. تبدیلی آپ کے اندر آنی چاہیے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی.